اس کہانی کے آغاز میں ہمیں 2003 کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ یہاں ایک پارٹی میں ہم ایک لڑکی سمر کو دیکھتے ہیں۔ وہ پارٹی کا لطف اٹھا رہی تھی جب اس کی ملاقات اپنے کالج کی دوست کوئین سے ہوتی ہے، جو کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں لگا تھا کہ تم آج اس پارٹی میں آؤ گے، کل تمہارے 2 دوست مارے گئے تھے۔ سمر اس کا جواب دیتی ہے، وہ دونوں میرے دل کے بہت قریب تھے، نہ تو آج میں انہیں بھول پائی ہوں، نہ ہی مستقبل میں انہیں بھولوں گی، لیکن ان کے قتل کی وجہ سے میں اپنی زندگی نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پارٹی کا لطف اٹھانے چلی جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اس پارٹی کے مقام پر آ چکی تھی، کیونکہ پولیس کو شک ہے کہ سمر کے دوستوں کے قاتل جو کل مارے گئے تھے اس پارٹی میں ہوں گے۔ سب کو اس پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس بات سے بے خبر سمر اس وقت واش روم میں تھی، اور پھر اچانک ہم ایک نقاب پوش قاتل کو اس کے پیچھے دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کر سمر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ کر ایک کیبن میں چھپ جاتی ہے، مگر اس کیبن میں آ کر بھی قاتل سمر کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اپنے کلہاڑے سے اس کا گلا کاٹ کر اسے بھی مار دیتا ہے، جس کے بعد منظر بدل جاتا ہے اور ہم 21 سال بعد کا منظر دیکھتے ہیں، یعنی 2024 کا وقت۔ اس وقت ہمیں سمر کی بہن لوسی کو دکھایا جاتا ہے۔ لوسی بہت ہوشیار لڑکی ہے۔ اب وہ کالج جاتی ہے اور اپنے سائنس کے ٹیچر کو یہ خوشخبری دیتی ہے کہ ناسا نے اسے انٹرنشپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر اس کے ٹیچر بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے فخر کا لمحہ تھا، لیکن لوسی بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی والدہ اور والد کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اور اس کے والد چاہتے تھے کہ لوسی اس کی طرح ایک سونار کمپنی میں کام کرے، لیکن لوسی کی دلچسپی ناسا میں تھی، اور اب اسے ناسا سے دعوت نامہ مل چکا تھا۔ یہاں تک کہ لوسی کے کالج میں آج سب غمگین نظر آ رہے تھے، کیونکہ آج وہی دن ہے جب اس کالج کے 4 طلبہ یعنی لوسی کی بہن سمر اور اس کے دیگر 3 دوست مارے گئے تھے۔ لوسی کو اپنی بہن کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کی موت کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ آج لوسی کو بھی سمر کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ گھر واپس جاتی ہے اور کئی سالوں بعد سمر کا کمرہ کھولتی ہے، جو اب بھی ویسا ہی تھا جیسا 21 سال پہلے تھا۔ وہاں سمر کی کئی چیزیں دیکھتی ہے، اور پھر اسے فرش پر ایک ڈھیلا لکڑی کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن نے فرش کے نیچے بہت ساری چٹھیوں کو چھپایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک چٹھی عجیب اور دھمکی آمیز تھی۔ اس چٹھی پر آئی لکھا ہوا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ یہ چٹھی ایتھین کی طرف سے لکھی گئی ہو، جو کہ سمر کی اس وقت کی دوست تھی۔ اب وہ یہ سب چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی ماں آ جاتی ہے، اور وہ فوراً یہ سب کچھ چھپا دیتی ہے، اور پھر یہ لوگ ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں، جہاں لوسی اپنے والد سے کہتی ہے کہ وہ ناسا میں انٹرنشپ کرنے جا رہی ہے، اور بالکل اس کی توقعات کے مطابق اسے بہت ڈانٹ پڑتی ہے، کیونکہ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ سونار میں جائے۔ ویسے بھی اس کے بعد یہ لوگ سمر کی قبر پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آج وہی دن تھا جب سمر کی موت ہوئی تھی۔ اس کی ماں اور والد اس کی قبر میں کچھ رکھنے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن لوسی نے کچھ نہیں لیا۔ اس کی ماں لوسی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں لائی؟ لوسی گھبرا کر جھوٹ بولتی ہے، ہاں میں نے لیا تھا، لیکن میں نے گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، اور دوڑتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اصل میں وہ کبھی اپنی بہن کے اتنے قریب نہیں تھی، نہ ہی اپنی بہن سے اس کا کوئی اتنا گہرا تعلق تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے کیا لاتی؟ اب گاڑی کے قریب کھڑی ہو کر وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب آواز نزدیک والے جھونپڑے سے آنے لگتی ہے۔ وہ آواز جو اسے شوبے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ لانے آئی تھی۔ یہ سب بھول کر وہ جھونپڑے کی طرف چل پڑتی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مشین دیکھی۔ اس مشین پر وہی تاریخ لکھی ہوئی تھی جس دن سمر کو مارا گیا، اور اس مشین سے 2 لیزر کی روشنی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آپس میں ٹکراتی ہیں ایک عجیب روشنی پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے، کچھ نیا ہوتا ہے۔ لوسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا۔ جیسے ہی وہ اس جھونپڑے سے باہر آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر اس کے سامنے نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے ماں باپ جو اسے یہاں لائے تھے۔ اس نے اپنا فون چیک کیا، مگر نیٹ ورک پر نہیں تھا۔ لوسی اپنی الجھن کی حالت میں تھوڑا آگے بڑھی۔ اس نے سائن بورڈ پر 2003 لکھا ہوا دیکھا، اور اب اسے سمجھ آ گیا کہ وہ وقت کے اندر سفر کر چکی ہے، اور وہ مشین جو اس نے دیکھی تھی وہ ایک ٹائم مشین تھی۔ وہ 2003 کے وقت میں پہنچ چکی تھی۔ یہ جان کر وہ فوراً اپنے ہائی اسکول جاتی ہے۔ وہ اپنی سائنس ٹیچر سے ملتی ہے۔ جیسے ہی وہ کالج جاتی ہے اسے اپنی بہن سمر ملتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی بہن سمر کو دیکھا۔ وہ بہت کنفیوز تھی۔ وہ اپنی بہن سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، کیونکہ خود اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے ٹیچر کے پاس دوڑ کر
پر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وقت کے اندر سفر کرنا ممکن ہے۔ اس وقت ٹیچر جواب نہیں دیتا بلکہ ایک لڑکا جو لیب میں بیٹھا ہوا تھا اس کا جواب دیتا ہے، ہاں وقت کے اندر سفر کرنا ممکن ہے۔ اس لڑکے کا نام کوئن تھا جو ہم نے فلم کے آغاز میں سیمر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسے سن کر، اسے دیکھ کر لوسی کو لگا کہ وہ اس کی مدد سے اپنی ٹائم لائن میں واپس جا سکتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ وہ کالج سے باہر جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ تمام طلبہ بہت شور مچا رہے ہیں۔ وہ ایک طالب علم سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ طالب علم اسے بتاتا ہے کہ ہر سال سینئرز ایک لڑکے کو اٹھاتے ہیں تاکہ اسے تنگ کرے اور پانی میں پھینک دے، اور آج وہ کوئن کو پھینکنے جا رہے ہیں۔ اب کوئن وہ لڑکا تھا جسے لوسی کی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے لوسی وہاں جا کر اسے بچانے جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کوئن کو تنگ کر رہے تھے وہ سیمر یعنی اس کی بہن کے دوست تھے، اور کوئی بھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہاں لوسی ان کے سامنے آ کر کوئن کو بچا لیتی ہے۔ یہ سینئرز بھی غصے میں آ کر کوئن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئن بھی لوسی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پوچھتا ہے آخرکار تم کون ہو تم یہاں؟ لوسی اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے۔ اصل میں وقت کے اندر سفر کر رہی ہوں اور مجھے اپنی ٹائم لائن پر واپس جانا ہے، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کوئن بالکل بھی یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ پھر لوسی اسے اپنا فون دکھاتی ہے جو آج کی ٹیکنالوجی سے بہت آگے تھا۔ وہ ایک ٹچ موبائل تھا جو لوگوں کی تصاویر بھی لے سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر کوئن کو اسے یقین کرنا پڑا۔ اب کوئن اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں اس نے ایک چھوٹی سی سائنس لیب بنائی ہوئی تھی۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئن کے پاس سیمر بھی موجود ہے جو اسے نوٹس لینے آئی تھی۔ کوئن اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نوٹس گھر پر دے دوں گا۔ جانے سے پہلے سیمر نے لوسی کو نوٹ کیا اور کوئن سے پوچھا یہ کون ہے۔ اس پر لوسی خود کو ایک جھوٹا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ در حقیقت میں اس کالج میں نہیں ہوں۔ اس وقت وہ اپنی حقیقت سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ بہرحال اب کوئن اور لوسی اپنے مہم پر نکل پڑتے ہیں۔ وہ اس جھونپڑے میں جاتے ہیں جہاں سے لوسی نے وقت کے اندر سفر کیا تھا، اور وہ وہی ٹائم مشین اٹھا کر کوئن کے لیب میں لے آتے ہیں۔ اب اس مشین میں اتنی توانائی باقی نہیں تھی کہ وہ اسے واپس ٹائم لائن پر لے جا سکے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں لوسی خود بھی ایک انجینئر ہے اور ناسا بھی جا رہی ہے، تو اسے مشینوں کا بہت علم تھا، اور یہاں وہ کوئن سے کہتی ہے کہ یہ مشین سونار سلنڈر سے چلے گی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر لوسی اسے کہتی ہے کہ فکر نہ کرو، میرے والد جو سیمر کے والد بھی ہیں سونار کمپنی میں کام کرتے ہیں، میں ان کے پاس چوری کر سکتی ہوں اور ان کی کمپنی جا کر سونار سلنڈر چوری کر لوں گی۔ لیکن اب کوئن لوسی کو سیمر کے گھر لے جاتا ہے۔ سیمر انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کوئن سے پوچھتی ہے میرے نوٹس کہاں ہیں۔ پھر کوئن اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے نوٹس نہیں بنا سکتا کیونکہ میں مصروف ہوں، اس لیے میں لوسی کو لے آیا ہوں، ہم جلد تمہارے نوٹس بنا دیں گے۔ سیمر اس کی بات سن کر اب لوسی کو گھر کے اندر لے آتی ہے اور وہ یہاں آ گئی تھی۔ یہاں لوسی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے جو پہلے سے بہت کم نظر آ رہے تھے۔ یہاں سیمر کو لوسی کا انداز بہت برا لگا کیونکہ وہ اس وقت فیشن کر رہی تھی، اس لیے سیمر لوسی کو اپنے کچھ کپڑے دیتی ہے اور اس ٹائم لائن کے مطابق اس کا میک اوور کر دیتی ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوسی سیمر کے قریب آنے لگتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے جڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ لوگ باتوں باتوں میں کوئن کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لوسی کو لگتا ہے کہ کوئن سیمر سے محبت کرتا ہے، مگر سیمر اسے کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں اسے بھائی کی طرح دیکھتی ہوں اور وہ میرا واحد اچھا دوست ہے جو میری ہوم ورک میں مدد کرتا ہے۔ یہاں سیمر لوسی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ در حقیقت مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے اور اس وقت لڑکیوں کا رشتہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس کمرے میں لوسی سیمر کے دوستوں کی تصاویر دیکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے نام لے کر وہ سیمر سے پوچھتی ہے کیا یہ دونوں تمہارے بہت اچھے دوست ہیں؟ سیمر کہتی ہے کہ ہاں، اور وہ حیران رہ جاتی ہے کہ تم میرے دوستوں کے نام کیسے جانتی ہو۔ اس سے پہلے کہ لوسی جواب دیتی وہ یاد کرتی ہے کہ آج وہی تاریخ ہے جب ان کی موت واقع ہوئی، وہ بھی مال میں۔ یہ سوچ کر وہ اپنی بہن سے کچھ نہیں کہتی اور گاڑی میں بیٹھ کر مال کی طرف روانہ ہو جاتی ہے تاکہ ان کی جان بچا سکے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل شو کیس کے سامنے کھڑا تھا جو شروع میں سیمر کو قتل کرتا ہے۔ جب یہ لوگ محل پہنچتے ہیں تو مال بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ اسی وقت قاتل شو کیس سے باہر نکلتا ہے اور سیمر کے ایک دوست کو چھری گھونپ کر مار ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیمر کے دوسرے دوست کو چھری گھونپے، صحیح وقت پر لوسی یہاں آ کر اس کا دھیان ہٹاتی ہے اور وہ لڑکی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ سب ڈر گئے تھے۔ ڈرے ہوئے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لفٹ کے قریب قاتل دوبارہ سیمر کے دوست کو پکڑ لیتا ہے اور اسے نیچے گرا کر چھری گھونپ کر مار ڈالتا ہے۔ اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے یہاں کا سیکیورٹی گارڈ قاتل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے قاتل نے سیکیورٹی گارڈ کو بھی مار ڈالا، اور یہ دیکھ کر لوسی زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کیونکہ اس مال میں آخری ٹائم لائن میں صرف 2 لوگ قتل ہوئے تھے اور اب اس میں مداخلت کی وجہ سے اس بیچارے سیکیورٹی گارڈ کی جان بھی چلی گئی۔ اب اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لوسی اس وقت بہت غمگین تھی تو
क्वीन इसे कहता है कि उदास मत हो और अगर तुम्हें मेरी बात सुनो तो तुम्हें टाइमलाइन से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, जिसे मरना है मरने दो। देखो अगर तुम टाइमलाइन से खेलते हो तो ये हो सकता है कि सारी टाइमलाइन तबाह हो जाए और ये भी हो सकता है कि तुम अपनी बहन की जान बचा लो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैदा करने का इरादा ना करे, क्योंकि देखो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बहन की मौत के बाद मंसूबा बनाया था। अब वो सब कुछ समझ रही थी तो अब वो अपने घर जाकर अपने वालिद का कार्ड चोरी करती है ताकि वो सोनार कंपनी जाकर सोनार सिलेंडर वहाँ से ले सके। और जब वो ये कर रही थी तो इसकी बहन सिमर ने इसे देख लिया। जैसे ही इसने देखा सिमर इससे पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और एक बात बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि आज माल में कत्ल होने वाला है और तुम मेरे दोस्तों का नाम कैसे जानती हो। इस वक्त लूसी इससे झूठ नहीं बोलती बल्कि वो इसे सच बता देती है कि वो हकीकत में सिमर की बहन है और वक्त के अंदर सफर करके यहाँ आई है। सिमर कुछ नहीं समझती, वो सोचती है कि ये लड़की इसका मजाक बना रही है। फिर मगर लूसी इसे वो खत देती है जो इसे मुस्तकबिल में सिमर के कमरे से मिला था। ये खत देखकर सिमर शौक हो जाती है और लूसी की बातों की तस्दीक करने के लिए फौरन से अपने कॉलेज में जाती है जहां इसे लाकर में वही खत मिला। ये दरअसल इसकी दोस्त आई का लिखा हुआ था, ईथन का नहीं। और ये देखकर वो लूसी की बातों पर यकीन करने लगती है। मंजर के बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी और क्वीन टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं। लूसी बहुत पुरअज़म थी कि वो वापस जाए, लेकिन क्वीन चाहता था कि लूसी यहाँ रहे क्योंकि वो हमेशा बहुत अकेला था। और जब लूसी आई तो इसे अपनी असलियत का एहसास हुआ, इसे किसी का ख्याल रखने वाला मिल गया। इन बातों के दौरान हमें दिखाया जाता है कि सिमर भी इनके पास आती है क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ लूसी ही दूसरे लोगों की जान बचा सकती है। वो लूसी से दरख्वास्त करती है कि वो सबकी जानें बचाए और फिर वो ये भी पूछती है कि मैं मुस्तकबिल में कैसे दिखूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका दिल टूटे। ये कहकर वो मुस्तकबिल में मर चुकी है, इसलिए वो कहती है कि तुम मुस्तकबिल में बहुत खूबसूरत दिखोगी। बहरहाल अब सिमर इससे पूछती है कि अगला कत्ल किसका होने वाला है, तो लूसी इसे बताती है कि एक दोस्त का ये कत्ल इस जगह होगा जहां वो काम करती है। और अब ये तीनों इस कत्ल को रोकने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। यहाँ दिखाया गया कि जैसे ही कातिल आई को मारने वाला था ये सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कातिल को बेवकूफ बना देते हैं और इस तरह वो आई की जान बचा लेते हैं। मगर बदकिस्मती से वो कातिल को नहीं पकड़ पाते। बहरहाल ये लोग अब आई को इसके घर छोड़ देते हैं। इसके बाद क्वीन लूसी से कहता है कि देखो हमने ये कत्ल रोका और टाइमलाइन से छेड़छाड़ की, लेकिन इसके बावजूद टाइमलाइन तबाह नहीं हुई। मैंने सोचा है कि किसी की जान बचाने से ये टाइमलाइन तबाह हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। तो अब हम सब कत्लों को रोक सकते हैं। वो लूसी से पूछता है कि अगला नंबर किसका है, तो वो सच बता देती है कि अगला नंबर इसकी बहन सिमर का है। वैसे भी हम देखते हैं कि अब लूसी सिमर के साथ रह रही थी। वो सारी रात सो नहीं पाती क्योंकि वो परेशान थी कि वो अपनी बहन को कैसे बताए कि इसका कत्ल अगले दिन होने वाला है। वो सिमर के जागने से पहले उठती है और अपने वालिद का ID कार्ड चोरी करती है और फिर क्वीन के लैब पहुंचती है जहां इसे एक मोहब्बत का खत मिलता है जो इसने सिमर के लिए लिखा था। और चूंकि सिमर ने इसे बताया था कि इसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो इस मोहब्बत के खत को बहुत अजीब महसूस करती है और वो क्वीन से कहती है कि अच्छा है कि तुम इन सारी मुश्किलात में ना पड़ो। अब वो सिमर के पास जाकर बहादुरी से सच बताती है, सिमर तुम आज मरने वाली हो, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ मगर एक बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं तुम्हें बचाती हूँ तो मेरी मौजूदगी खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद मम्मा और अब्बू ने मुझे पैदा करने का इरादा किया था। ये सुनकर सिमर भी एक अजीब उलझन में पड़ जाती है। सिमर लूसी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, तो लूसी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर वो इसे अपने वालिद के सोनार ऑफिस ले जाती है जहाँ से इन्हें सोनार सिलेंडर चोरी करना था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि किसी ने पहले ही गार्ड को मार डाला है और वहाँ एक सोनार सिलेंडर भी गायब है, यानी कोई पहले ही अपनी टाइम मशीन चलाने की तैयारी कर रहा है। ये कौन हो सकता है, हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। वैसे ही लूसी भी एक सोनार सिलेंडर चोरी करती है ताकि वो टाइम मशीन के जरिए वापस जा सके और लूसी यहाँ अपनी जिंदगी बचा लेती है। दोनों को ऐसी मौजूदगी हासिल होनी चाहिए। सब मंसूबा बंदी करने के बाद लूसी अब झोंपड़ी तक पहुँचती है जहाँ टाइम मशीन रखी हुई थी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि सिमर इस पार्टी में आई थी जहाँ कातिल ने इसे मारना था। शायद वो ये सोचकर आई थी कि कम से कम अपनी बहन को बचाया जाए। हम देखते हैं कि कातिल अब इसके पास आकर इसे मार डालता। क्वीन और लूसी अपनी गाड़ी से आकर कातिल को टक्कर देते हैं और यूं सिमर बच जाती है। अब जैसे ही कातिल अपने मुंह से मास्क हटाता है सबको ये देखकर हैरत होती है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन था जो मुस्तकबिल से आया था। अब 2003 का क्वीन इस मुस्तकबिल से आकर क्वीन से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर कातिल क्वीन से कहता है कि इस टाइमलाइन में तुमने वो बुरे काम नहीं किए जो मेरे साथ हुए थे। इस दिन सिमर के दोस्तों ने मुझे पानी में फेंक दिया था और इसकी वजह से मेरी बहुत तौहीन हुई थी। मेरा
اعتماد ٹوٹ گیا تھا اور میری زندگی برباد ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سمر کے دوستوں کو مارنے کا فیصلہ کیا، مگر میں سمر سے محبت کرتا تھا، میں اسے کیسے مار سکتا تھا؟ جب میں نے اسے محبت کا خط دینے کے لیے جانے کی کوشش کی تو اس نے وہ خط پھاڑ کر میرے منہ پر پھینک دیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان تینوں کو مار دوں گا، مگر اس وقت میں اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر پھر انتقام کی آگ اتنی بڑی کہ میں نے ایک ٹائم مشین بنائی اور میں یہاں آ کر ان سب سے انتقام لینے آیا۔ یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ کوئن قاتل نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ لوسی کی وجہ سے سمر کے دوستوں نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا اور لوسی نے کوئن کو سمر کو محبت کا خط دینے سے روک دیتی ہے۔ جب ان سب لوگوں میں بحث ہو رہی تھی، اس وقت یہ سب لوگ اسی جھونپڑی میں تھے جہاں ٹائم مشین نصب تھی۔ لوسی ہوشیاری سے ٹائم مشین چلا دیتی ہے اور پھر دونوں لیزر لائٹس کی ٹکراؤ کے ساتھ روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ قاتل اور لوسی دونوں اسے دیکھ کر اپنی ٹائم لائن پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں قاتل لوسی کو مارنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے لوسی نے اس کو چھری مار کر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد لوسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی ایک سونار سلنڈر موجود ہے جو اس نے خود وہاں سے چوری کیا تھا۔ اس کی مدد سے وہ دوبارہ ماضی میں جا سکتی تھی اور اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ماضی میں جائے گی، کیونکہ اس زندگی میں وہ بہت تنہا تھی، نہ اس کے پاس کوئی دوست نہ اس کی بہن، مگر ماضی میں اسے اپنی بہن ملی تھی جو ایک دوست بھی جو کوئن تھا۔ اس لیے وہ دوبارہ ٹائم مشین چلاتی ہے اور ماضی میں واپس چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماضی میں آتی ہے، سمر اور کوئن اسے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ سمر اس سے پوچھتی ہے تم واپس کیوں آئی ہو؟ پھر لوسی کہتی ہے کہ کیونکہ مستقبل میں میرے پاس نہ کوئی بہن ہے اور نہ کوئی دوست، میں تم لوگوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سمر بھی اسے گلے لگا لیتی ہے۔ بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب ایک خاندان کی طرح رہنے لگے اور اس وقت لوسی نے دوبارہ ناسا میں انٹرنشپ کے لیے درخواست دی تھی اور وہ اس وقت بھی منتخب ہو گئی، جس پر سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بس یہی دکھا کر فلم کا اختتام کیا جاتا ہے۔